اللہ والوں کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے۔ تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ پوری کائنات میں اگر تکبر کسی ذات کے لیے جائز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ بندے کے لیے تکبر جائز ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زمین پر قدم رکھے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے، کندھے مار کے نہیں چلتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں چلتے ہیں۔ بندے کی طاقت ایک چٹکی کی مثل ہے، بس ایک سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ساری طاقت زمین بوس ہو جائے، بس بندے کی طاقت اتنی ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے، بس اس کے پاس، بندے کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں۔ تو بندہ کس بات پہ تکبر کرے؟ بندے نے تو مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ہمیں وہ آیت تو یاد نہیں ہوتی ہے، ہم بس ویسے مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ 16ویں پارے کی آیت مقدسہ ہے جو پڑھی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے اندر تینوں کیٹیگری موجود ہیں۔ منہا خلقناکم، سنت کا یہ ہے جب پہلی بار مٹی پھینکے منہا خلقناکم یہ کہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی سے دوبارہ ہم نے اس میں لوٹ کے جانا ہے۔ پیدا ہو چکے اس میں، وفیہا نعیدکم، دوبارہ اس میں لوٹ کے جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے کل بروز قیامت دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ 16ویں پارے کی آیت مقدسہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بندے کی ذات وہ ایک خاک ہے، وہ خمیر ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کو تکبر جائز نہیں ہے۔ تکبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا ہوگا کہ وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے۔ اپنی گردن میں سریا مت اٹکا کے کھڑا ہو کے، میری گردن میں تو سریا ہے، میں تو جھک بھی نہیں سکتا۔ جو جھکتا ہے وہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ ہوتا ہے۔ جو جھکتا نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور بھی وہ قابل ترین اور مقبول ترین شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں زمین پر۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا اس نے نصف رات قیام کیا، آدھی رات کا قیام اس نے کیا، اور جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ اب یہ ایک عمل ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان نمازوں کی پیروی کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بہت مشکل اور بھاری ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فجر وہ مشکل وقت میں ہے، رات کو سو رہے ہوتے ہیں، صبح جلدی سے اٹھنا ہوتا ہے، اٹھ کر مسجد میں جانا ہوتا ہے، انتہائی بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز آخر پہ رکھی گئی ہے۔ بندے سارے دن کی تھکن سے تھک ہار کے گھر پہنچتے ہیں اور ادھر سے مؤذن کی آواز آ جاتی ہے۔ اس وقت جو بندے کا امتحان ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے، اور پھر 17 رکعتیں رکھی گئی ہیں، سب سے بڑا امتحان ہے۔ اصل محبت یہاں پہ سامنے آتی ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو 4 من 5 من کا کوئی چیز اٹھا کے کہے کہ میں بڑا بہادر اور پہلوان ہوں، بلکہ پہلوان تو وہ ہوتا ہے جب فجر کی اذان کا وقت ہو، مؤذن یہ کہے اللہ اکبر کی صدا بلند کرے، اپنے اوپر سے جو 2 کلو کا کمبل اٹھا کے ایک طرف کرنا ہے وہ پہلوان ہوتا ہے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں اور دن وہ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریزی میں اور قیام کی حالت میں گزرتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا طالب رہنا، یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ جنت کا طالب رہنا یہ رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، جبکہ جہنم سے پناہ مانگنا رب کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جنت کے طالب رہو، جہنم سے پناہ مانگو، جنت کے طالب رہو، لیکن جنت کے طالب ہونے کے ساتھ ساتھ جہنم کو نہیں بھولنا۔
جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بخشی جاواں گے جی رسول اللہ ساڈے نے ویکھی جائے گی اگے جا کے، ہمارے نعت خانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہو، لوگوں کو سنا سنا کر اس قدر ان کے دماغ وہ پختہ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بھئی یہ بلا شبہ یہ بات سچی ہے، لیکن عمل بھی تو سامنے ہونا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک محفل میں موجود تھے تو نعت خواں آزاد ایسی بات کر رہے تھے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جب وہ بیان کرنے کے لیے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے نعت خواں صاحب انہوں نے آپ کو ساتواں آسمان تک پہنچایا ہوا تھا، عرش کرسی تک آپ کو لے گئے تھے، اب واپسی پلٹ ہے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا۔ تو ہم لوگ بھی پھر واہ واہ سبحان اللہ کہتے کہتے ہم بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضور کا جو ذکر ہے، حضور کی جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ تو رحمان کے بندے وہی ہوتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں اور رب کی جہنم سے وہ پناہ مانگتے ہیں اور جنت کے طالب رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنت نبوی کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ سنت رسول کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے جا کر ملاقات کرتا ہوں، اللہ کا ولی ہے۔ کہتے ہیں میں دور دراز کا سفر کر کے گیا، جیسے میں اس کی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں داخل ہو رہا تھا وہ شخص، تو داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے جو تھوک تھا وہ قبلہ روح پھینکا۔ تو میں سمجھا کہ یہ اللہ کے ولی جس کے لیے میں اتنا سفر کر کے آیا، جس کو اتنی بات کی بھی حیثیت اور مقام کا پتہ نہیں ہے کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے، اس نے قبلہ روح ہو کر تھوک پھینکی۔ تو کہا میں ادھر سے واپسی پلٹا، میں نے سلام کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں واپسی پلٹ کر آیا تو رات کو جب میں سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ جب حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا اے بایزید بسطامی، آج جو تو نے کام کیا ہے اس کی برکتیں تم انشاءاللہ بہت جلد اپنے اندر دیکھو گے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین جل شانہ نے مجھے ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا، جس پر آج تو مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کا لباس، جس کا بدن وہ شریعت کے مطابق، چرسی بھنگی قسم کے بابے یہ جو جنہوں نے 2 نمبری پھیلائی ہوئی ہے نا، یہ شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں، ہماری خواتین ان کے پاس جا کر تعویذات دھاگے لیتی ہیں، تو ان کا ان کے پاس جانا بھی یہ قطعاً حرام ہے۔ جو کہ شریعت کا بندہ وہ پابند ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس سے جا کر تعویذ دھاگے لینا یہ حرام ہے، شریعت اس بات سے منع کرتی ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ولی وہ نہیں ہوتا جس کو دیکھ کر شیطان بھی یاد آ جائے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے سے اللہ کا نور ٹپک رہا ہو۔ ایسے ولی اس وقت میں بھی موجود ہیں، لیکن دیکھنے والی آپ کو عام چاہیے ہوتی۔ تو اللہ والوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اتباع رسول کے پابند ہوتے ہیں، وہ سنت رسول کو اپنی زندگی میں لے کر آنے والے ہوتے ہیں۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی جدید الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت حبیب بن سلیم یہ تبع تابعی ہیں۔ تبع تابعی کہتے ہیں جس نے تابعی کی زیارت کی ہو، اس کو تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ وہ فلاں جگہ پر ان کی رہائش ہے، تو میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ یہ داتا صاحب رحمہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ان کی بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کی حفاظت کے لیے ایک بھیڑیا معمور ہے۔ کہتے میں منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جو بھیڑیا ہے وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا، حالانکہ بھیڑیے کو بکری نظر آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، لیکن یہاں منظر ہی کچھ عجیب ہے کہ ایک بھیڑیا وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں پاس جا کر بیٹھ گیا، جب حضرت سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو میں نے سلام لیا، تو آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے دعا دی اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ یہ
بھیڑیا جو ہے یہ بکریوں کی حفاظت کرنے پہ مامور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بھیڑیا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے، میرے رب نے اس بھیڑیے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ حبیب بن سلیم کی بکریوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، یہ رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، رب نے ذمہ داری دی ہے بھیڑیے کو کہ حبیب بن سلیم کی بکریوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں پاس ہی بیٹھا تھا تو آپ نے ایک پیالہ پکڑ کر ایک پتھر کے نیچے رکھا، جو ہی وہ پیالہ لکڑی کا پیالہ تھا پتھر کے نیچے رکھا تو اس کے نیچے سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شہد کا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا اور جو ہی رکھا تو ساتھ ہی 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا چشمہ ہے اور ایک شہد کا چشمہ ہے۔ تو حضرت حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غلامی رسول کی برکات ہے، میں نے رسول اللہ کی غلامی کی ہے اور یہ غلامی کا پٹا میرے گلے میں موجود ہے، میں نے ساری زندگی اپنے رب کے حضور میں نے گزاری ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی کو بسر کیا ہے۔ آج اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ میری بکریوں کی حفاظت کرنے پر بھی بھیڑیا موجود ہے، وہ بھیڑیا ان کا سیکورٹی گارڈ بنا ہوا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا داتا صاحب علیہ رحمت جب ایک خراسان کے شہر قصبہ میں ایک کمند نامی ایک قصبہ تھا وہاں تشریف فرما ہوئے تو وہاں ایک ادیب بن کمندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگوں کا نام تھا، یہ وہاں موجود ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کرنے کے دوران پتہ چلا کہ وہ 20 سال سے حالت قیام میں ہیں، 20 سال سے بس تشہد میں بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 20 سال سے لگاتار مسلسل اپنے رب کی عبادت کرنے پہ مامور ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، داتا صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا اس بندے سے بھی حضرت آپ یہ 20 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ نے ایک سانس بھی نہیں لیا، ایک لمحے کے لیے آپ نے آرام نہیں کیا، تو کہا میں اپنے آپ کو اس درجے میں فائز نہیں کر سکتا کہ میں بیٹھ کر رسول اللہ کی ذات کا مشاہدہ کروں۔ میں کہتا ہوں نماز میں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، نماز کی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور نماز ہی کی حالت میں اپنے رب کو پہچان لوں۔ میں اس سال سے اس وجہ سے 20 سال سے میں حالت قیام ہی میں اپنے رب کی عبادت کرنے پہ کھڑا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔